اگر میں ہائی ٹیک میکنائزیشن کی بات کروں جس کے اوپر کسی حکومت نے کام نہیں کیا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میکنائزیشن کی جب بات ہوتی ہے تو میکنائزیشن پچھلے 20 سال میں 3 ارب روپیہ خرچہ گیا اور ان 2 سالوں میں 70 ارب روپیہ خرچہ گیا۔ میکنائزیشن پہ کیوں خرچہ گیا؟ اگر آپ کے پوسٹ ہارویسٹ لاسز، پری ہارویسٹ لاسز کو اگر آپ اکاؤنٹ فار کریں تو وہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز بنتے ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ فارمر کو میکنائز کریں۔ آپ کی ہائی ٹیک میکنائزیشن کے اندر پہلی مرتبہ 350 ہارویسٹر اس گندم کی فصل پر جو پاکستان میں اسیمبل ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کاشتکار کو مہیا کیے گئے۔ اگلے سال پہ اس کا حجم انشاءاللہ تعالی ہزاروں میں ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر کبھی 100 ہارس پاور ٹریکٹر کی بات کسی نے نہیں کی، کبھی اس کو مینوفیکچر کرنے کی بات نہیں کی۔ آج پنجاب کے اندر 100 ہارس پاور کی ٹریکٹر کی مینوفیکچرنگ انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ کمپنیز آ چکی ہیں۔ سپر سیڈر ایک ایسی مشینری جو ہمارے آنے سے پہلے 300 تھی، تو کیا ان کو خیال نہیں آیا؟ تب سموگ نہیں ہوتی تھی، تب کاشتکار کو بہتر مشینری اپنی گندم کی فصل لگانے کے لیے، ہارویسٹ کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے یہ مشینری ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ ہم نے جب سروے کروایا تو 300 سپر سیڈر تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10,000 سپر سیڈر اس چاول کی فصل کی ہارویسٹ سے پہلے ہوں گے۔ پچھلے سال 5,000 تھے تو سٹبل برننگ میں 70% ریڈکشن آئی، اور اگلے 3 سال میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 25,000 سپر سیڈر اور دینے جا رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ بات کروں ایگری گریجویٹس کا، بڑی معذرت سے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ ایگری گریجویٹس کی انٹرنشپ کا کیوں پروگرام لائے ہیں؟ ہمارے ہاں زرعی یونیورسٹیوں میں ہزاروں بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے ان کو فیلڈ ایکسپیرینس نہیں دینا؟ ہم نے 1,000 بچے کو فیلڈ ایکسپیرینس دیا، اس 1,000 بچے میں سے 500 بچہ آج پلیسڈ ہے، چاہے اپنے کام شروع کر دیا چاہے کسی کے پاس نوکری کر دیا، سو پلیسمنٹ کا ریٹ 50% ہے۔ اگر میں ایگری مالز کی بات کروں تو صرف 4 ایگری مالز نے ان 10 مہینوں کے اندر 4 ارب روپے کی سیل کی ہے، اور اس سال 10 اور ایگری مال انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہے ہیں۔ سوئل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبز جو کہ اشد ضروری ہیں ہمارے گراؤنڈ واٹر کو تعین کرنے کے لیے کہ میٹھا پانی کہاں ہے، کڑوا کہاں ہے، زمین کو کون سی کھاد کی ضرورت ہے، کون سی زیادہ ہے، کون سی کم ہے، اس کے لیے پچھلے سال 7 موبائل لیبز اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ 15 اور موبائل لیبز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ کاشتکار کے فارم پر جا کے سوئل اور واٹر سیمپلز اٹھائے گا، اس کو بتائے گا کہ بور کہاں پہ کرواؤ، کھاد کون سی ڈالو، کون سی نہ ڈالو۔ ریجنل ڈیولپمنٹ، 2 جگہوں پہ ریجنل ڈیولپمنٹ شروع کی، ایک پوٹوہار کے ریجن میں جس کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ قابل کاشت علاقہ نہیں ہے، آپ نے اس قابل کاشت علاقے میں 400 منی ڈیم بنایا، 4,000 ایکڑ اولیو کے لیے، جنجر کے لیے اور گراؤنڈ نٹ کے لیے ویلی ایڈیشن میں اضافہ کیا، اور اگلے سال اس مالی سال میں ہم تھل کے ڈیزرٹ کو آباد کرنے جا رہے ہیں، 11,000 ایکڑ پہ ڈرپ ایریگیشن کی کو فراہم کر رہے ہیں اور سٹرس کے باغ لگوانے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔